السلام علیکم خواتین و حضرات، میں عباس علی ماہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس ریشنل ڈویژن۔ تو آج میں بات کروں گا انسانیت کے متعلق۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام رتن ٹاٹا تھا۔ اسے انٹرویو میں جو ہے ایک بندہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کوئی زندگی میں ایسا واقعہ یا ایسا کام جو ابھی بھی آپ کو یاد آتا ہو تو آپ جو ہے خوشی سے تلملا جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں تو بہت ایسے واقعے گزرے، لیکن جب ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے یا مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جو ہے کون سا واقعہ؟ اینکر نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے 4 مرحلوں سے گزرا۔ پہلا مرحلہ جب ایسا آیا کہ میں نے بہت بڑی گاڑیوں کی ڈیلنگ کی، گاڑیاں لی اور اس کو بیچا اور خریدا۔ اس نے کہا پھر بھی مجھے دل کا سکون نہیں ملا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جو ہے بڑی بڑی بنگلوز کا، بڑے بڑے بنگلے لیتا تھا اور اس کو خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس نے کہا پھر بھی مجھے دل کا چین نہیں آیا۔ تیسرا مرحلہ جب آیا جو ہے وہ تھا تیل کے کاروبار کا۔ میں نے تیل جو ہے مختلف کمپنیوں سے خریدا اور بیچا، لیکن جو ہے اس میں بھی مجھے دل کا سکون نہیں آیا۔ تو دل کا سکون ایک ایسی چیز ہے جو انسان جو ہے مادی چیزوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ مثلا بنگلہ آ جائے، گاڑی آ جائے اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے اس میں شامل ہے کہ اس سے سکون ملے گا۔ لیکن قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو ہے اس دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا کو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر یہ لوگ اتنی امید ہے اس دنیا سے کیوں لگاتے؟ مطلب جس نے بنایا اس دنیا کو وہی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو رتن ٹاٹا کہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ 3 مرحلے آئے۔ پہلا جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں لیتا تھا، بنگلے خرید و فروخت کرتا تھا، تیل کی व्यापारी کرتا تھا، لیکن مجھے دل کا سکون میسر نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ہے میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ ایک بڑا ہی جو ہے فاؤنڈیشن ہے، وہاں کفالت کی جاتی ہے یتیم بچوں کی۔ تو اس نے کہا کہ انہیں کچھ مدد کی ضرورت ہے، تو آپ جو ہے میرے ساتھ جو ہے ان کی مدد کریں تو آپ کی بھلا ہوگا آپ کا۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں کہاں اب جاؤں، تمہیں میں یہ چیک لکھ کے دیتا ہوں جو ہے 1-2 ارب کا، تم انہیں دے کر آؤ۔ تو اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو یہ چیک دے کر آئیں۔ تو اس نے کہا میں بزنس مین آدمی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں جو ہے کہیں جا سکوں، کیونکہ میں کبھی اس ملک کبھی اس ملک ہوتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر دوست تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس نے چیک بنا کے جو ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق وہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف میں تھوڑی دیر ہی وہاں رکوں گا جتنی میری ضرورت ہوگی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، صرف آپ دے کر لوٹ کے آنا۔ تو وہ جب چیک لے کے آیا اس فاؤنڈیشن میں، کفالت فاؤنڈیشن میں، تو وہاں دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے، تو جب اس نے جو ہے وہاں کے فاؤنڈر کو چیک دیا تو چیک دے کے لوٹ ہی رہے تھے کہ گیٹ جو ہے مین گیٹ تھا، اس کے سامنے ایک بچہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا رتن ٹاٹا کو، تو کہا کہ انکل جو ہے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک آیا بچہ، تو وہ صرف اور صرف رتن ٹاٹا کو غور و فکر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا بیٹا تمہیں کچھ مدد کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے